اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر البکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجج الرضویہ وجود العقویہ ونقاوت نقویہ والہیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغائب۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کے صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائیں۔ محمد حاضرین کرام قدر عاشقان رسول خدا، محبان آل با، عزاداران مظلوم کربلا، زندہ رہیے، سلامت رہیے، اپنے آپ کو بالکل کم نہ سمجھیں۔ یہ مولا کی مجلس ہے، مجلس کا تعلق تعداد سے ہرگز نہیں ہے، نیتوں کی بالدگی سے ہے۔ انشاءاللہ جتنا وقت ہے میں اتنی محبت سے مولا کا ذکر کروں گا۔ اللہ بانی علی مجلس میرے بچوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ باوسیم شاہ جی کا، مٹھو شاہ جی کا خصوصی حکم تھا، لاکھ سلام اس اللہ پر جس نے مجھے اپنا وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی گفتگو چکے جتنا ٹائم دیا اس کے اندر مکمل کرنا ہے۔ اپنے زمانے کے امام، حجت خدا، عسکری کے پاکیزہ چاند، وارث صولت حیدریہ، وارث صداقت سیدہ، وارث ولایت علی، وارث حسن حسن، ماشاءاللہ، وارث حسن حسن علیہ السلام، وارث شہادت حسین، وارث عبادت سجاد، وارث سرکار باقر علم، وارث صداقت صادق، وارث سرکار موسی کاظم، وارث معجزات رضا، وارث نقاوت تقی، وارث نقاوت نقی، اور وارث عسکری ہیبت کے عظیم فرزند کا ذکر ہے جس کی وجہ سے قیامت کو قیام ہے۔ اللہ اکبر، بلندتر صلوات پر یا محمد۔ بسم اللہ۔ میرا مولا آپ کو سلامت کی، جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین۔ بہت ظفر شاہ صاحب، پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے اپنے پاکیزہ قرآن کی پہلی آیت میں پہلے ذرا قرآن کی صداقت کے حسن کو محسوس کریں۔ کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی مفسر ہو، کوئی بھی علامہ ہو، وہ کتاب لکھنے کے بعد آخر میں جا کر ایک چھوٹی سی عبارت لکھتا ہے کہ واللہ عالم، کہ میں نے جتنا بھی لکھا ہے یہ کتنا سچ ہے کتنا نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن واحد قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں اللہ نے آغاز میں ہی کہہ دیا اس کتاب میں کوئی شک نہیں، پڑھنے والا شکی ہو سکتا ہے۔ آئے ہائے، کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے، بلندتر صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ اس کتاب الف لام میم ذالک الکتاب، چونکہ الف لام میم کا ترجمہ اللہ نے نہیں بتایا اور یہ کہہ دیا کہ راسخون فی العلم جانتے ہیں، لہٰذا میں نے کبھی ترجمہ نہیں کیا، کیونکہ جب مولا نے کہہ دیا کہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو پھر کوئی نہیں جانتا، جب مولا جانتے ہیں پھر مولوی نہیں جانتا، تو اپنی حد کے اندر رہو، یہی عقیدہ ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے علی محمد پر۔ اس لیے الف لام میم، اس کی معرفت کیا ہے، اس کی روحانیت کیا ہے، یا اللہ جانتا ہے یا 14 جانتے ہیں، 15ویں کو علم نہیں، لہذا میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت کرتی ہے
متقیوں کو اور ان کو جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں یا لاتے ہیں۔ اب پتہ چلا اللہ نے پہلی آیت میں سورہ حمد کے بعد سورہ البقرہ کی پہلی آیت میں واضح کر دیا، کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا۔ خالق کہتے ہی اسے ہیں جو دھوکے میں نہ رکھے۔ نہیں غور کیا نا آپ نے جملے پر؟ میرے خالق نے پہلی آیت میں بتا دیا کہ پڑھیں سارے، پڑھنے سے منع نہیں کرتا، مگر ہدایت ہر ایک کو قرآن نہیں دے گا، ہدایت اسے دے گا جو متقی ہوگا اور غیب پر ایمان رکھے گا۔ اب متقی کون ہے؟ جس کا امام المتقین ہے۔ آئے ہائے، یعنی آیت یہ بتانا چاہتی ہے کہ قرآن پڑھیں گے سارے، لیکن ہدایت ان کو ملے گی جو علی کی ولایت کا قائل ہے اور اس کے بیٹے کی غیبت کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ۔ مولا آپ کو سلام علیکم۔ ایک بلند تر صلوات پڑھی آل محمد پر۔ قرآن پڑھیں سارے، برائے نالج پڑھیں، لیکن ہدایت اسے ملے گی جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے، امام المتقین کے ماننے والا، خود بھی متقی ہے اور اس کے 12ویں بیٹے کی غیبت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہاں مسلمان بھائی بڑی محبت کے ساتھ، میں ممبر پہ کبھی گالی نہیں دیتا، ممبر گالی کے لیے نہیں، آیت کے لیے، حدیث کے لیے، ارشاد معصومین علیہ السلام کے لیے۔ یہ وارثان طہارت کا ممبر ہے، نجس چیز کا نام نہیں لینا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیجئے آل محمد پہ بلند تر۔ بسم اللہ۔ آج ہمارے ایک مومن بھائی دنیا سے گئے، سید مظہر نقوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی فرمائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میرے لیے کافی آپ کے اتنا بولنا۔ اب اللہ نے قانون بنا دیا، ہر بندے کو قرآن ہدایت نہیں دے گا، ہدایت اسے ملے گی جو متقی ہے اور جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ آپ کا پورا اسلام، آپ کا پورا دین کا جو امتحان ہے وہ غیب پر ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ ہم نے آدم دیکھا نہیں، مان رہے ہیں۔ ہم میں سے کسی نے، اس دور کے انسان نے جناب آدم صفی اللہ نہیں دیکھا مگر مان رہے ہیں۔ نوح نجی اللہ کو نہیں دیکھا، مان رہے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں دیکھا، مان رہے ہیں۔ جناب اسماعیل ذبیح اللہ کو نہیں دیکھا، مان رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ کو نہیں دیکھا، مان رہے ہیں۔ جناب موسیٰ کو نہیں دیکھا، مان رہے ہیں۔ جناب سلیمان کو نہیں دیکھا، مان رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری کو نہیں دیکھا، مان رہے ہیں۔ میثم تمار کو نہیں دیکھا، مان رہے ہیں۔ ظاہری طور پر جناب مولا کائنات کو نہیں دیکھا، مان رہے ہیں۔ مولا حسن کو نہیں دیکھا، مان رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو سارے غائب ہیں نا، یہ بولو سارے۔ جبریل کو نہیں دیکھا، مان رہے ہیں۔ میکائیل کو نہیں دیکھا، مان رہے ہیں۔ اسرافیل کو نہیں دیکھا، مان رہے ہیں۔ اسرائیل کو نہیں دیکھا، مان رہے ہیں۔ ستاروں کو چڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، مان رہے ہیں۔ چاند کب سے ہے، مان رہے ہیں۔ سورج کب نکلا، مان رہے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے، مان رہے ہیں۔ سدرۃ العرفہ کیا ہے، مان رہے ہیں۔ حجاب کرہ کیا ہے، مان رہے ہیں۔ حجاب شرافت کیا ہے، مان رہے ہیں۔ لو دیکھی نہیں، مان رہے ہیں۔ قلم دیکھا نہیں، مان رہے ہیں۔ جنت دیکھی نہیں، مان رہے ہیں۔ توبہ دیکھی نہیں، مان رہے ہیں۔ یہ سارا اسلام تمہارا غیب پر ہے۔ قبر کے سوال ہم نے سنے نہیں، مان رہے ہیں۔ اسرائیل کا آنا دیکھا نہیں، مان رہے ہیں۔ روح کا نکلنا دیکھا نہیں، مان رہے ہیں۔ مسلمانوں یہ سارے غیب تمہیں کس نے بتائے ہیں؟ تو سارے مسلمان کہیں گے یہ سارے غیب ہمیں محمد عربی نے بتائے ہیں۔ تو آمنہ کے چاند نے اتنے غیب بتائے ہیں، سب مان رہے ہو۔ اسی رسول نے کہا تھا میرے بعد 12 ہوں گے، کل کے کل سید ہوں گے، آخری مہدی ہوگا۔ آئے ہائے ہائے، تو جو ہے نا نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا، بولو نا جس کا مولا ہے، زمین بولی زمن بولا۔ مولا آپ کو سلام رکھے۔ بن گیا نا ماحول؟ بلندر صلوات پڑھی اللہ۔ بسم اللہ۔ مخدوم آپ، یہ خطابت کا جادو نہیں ہے، یہ عقیدہ کی بات ہے۔ دل سے ذکر کرو گے اثر اور ہوگا، ٹائم پاس کرو گے اثر اور ہوگا۔ اتنے غائب ہم مان رہے ہیں اپنے رسول کے کہنے پر۔ خالق غائب ہے، میرا ایمان ہے، میرے یقین ہے۔ جی بسم اللہ، آگے تشریف لائیں بیٹے، کوشش کیجئے آگے آ کر بیٹھے، ذرا مجلس کا حسن بن جائے گا۔ ایک بلند اور صلوات پڑھیے محمد۔ چلے ٹھیک ہے، کوئی بات، جہاں بیٹھے۔ یہ تو خالق ہے نا جو غائب ہے، اور یہ امام ہے جو غائب ہے، مگر امام ہے غیبت کبریٰ میں۔ 5 برس تک ظاہری طور پر امام لوگوں کو نظر آئے، اللہ تو کبھی نظر نہیں آیا، نہ آدم کو دکھائی دیا، نہ کسی آدمی کو دکھائی دیا۔
ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ نہ آدم کو دکھائی دیا جو وجود سے پاک ہے، نہ کسی آدمی کو دکھائی گیا. تو کوئی ہے مسلمان جو اللہ کے غائب ہونے کا انکار کرے؟ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا. وہ تو اللہ ہے نا. میں 3 چیزیں ایسی بتاتا ہوں جو خلق ہیں مگر غائب ہیں، سارے مان رہے ہیں. تو مجھے درد دکھا. تھوڑا بولے گا درد، توجہ فرمائے گا. روح غائب، روح ہوا، درد اور خدا. میں تو سمجھا عرش پہ جائیں گے. روح، درد، ہوا اور خدا. کوئی دکھا دے مجھے. دنیا کا کوئی فلسفی، دنیا کا کوئی خطیب، دنیا کا کوئی علامہ، دنیا کا کوئی فہامہ. باظفر شاہ جی دکھا دے مجھے. روح دکھا دے، مان لوں گا. باریک سے باریک، مائنر سے مائنر کیمرہ سائنسدانوں نے استعمال کیا کہ شاید روح کا نکلتے ہوئے ہمیں پتہ چل جائے، مگر سائنس نے سرنڈر کر دیا کہ یہ اللہ کا راز ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. تو عقل کے یتیم ہو، جب امر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو اولی الامر کیسے آئے؟ آئے ہائے ہائے، نہیں غور کیا؟ کیا کہنے، کیا کہنے؟ بلندر صلوات پڑھیے نا. مولا آپ کو صبر کی. اب جو میں نے بات کی ہے میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. یہ بات میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ روح کو اللہ کا امر کہا گیا. سورہ بنی اسرائیل 15 سپارہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب اگر یہ پوچھیں کہ روح کیا ہے، یسألونک عن الروح، اگر یہ پوچھے روح کیا ہے تو ان سے کہہ دینا کل روح من امر ربی، تمام کی تمام روحیں اللہ کا امر ہیں. اب روح کو امر کہا عربی میں، اردو ترجمے میں اس کو روح کہا. اب موت روح کو نہیں ہے. آئیے پھر قرآن، زحمت دے رہا ہوں مگر نتیجہ بڑا خوبصورت ہے. اللہ میرے بیٹوں کو سلام رکھے. کل نفس ذائقۃ الموت، کیا اللہ نے فرمایا سورہ البقرہ میں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. نفس نے نہ جسم کہا نہ روح کہا، موت ہے نفس کو. اب نفس سمجھیں کیا ہے؟ جو روح کو اور جسم کو ملا کے رکھے اسے کہتے ہیں نفس. آئے ہائے، نہیں غور کیا؟ دیکھیے روح آتی ہے انتہائی بلندی سے، جسم بنتا ہے انتہائی پستی سے. آپ کا جسم بنا آگ، ہوا، مٹی، پانی سے. آگ، ہوا، مٹی، پانی سے. کسی پڑھے لکھے بندے سے پوچھیں، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کسی سے پوچھو بھائی انسان کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے؟ وہ فوری کہے گا جی 4 چیزوں کا. غلط. غلطی پرانی ہو جائے تو نیکی نہیں بنتی. آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ ترکیب آدم ہے، تکمیل آدم نہیں. 5ویں اس میں روح ہے. پتہ چلا آدم بھی پنجے تری ہے. آئے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ آئے ہائے، اللہ اکبر. کیا کہنے؟ بسم اللہ. مولا سلام علیکم. حیدری بلندر صلوات پڑھی آل محمد پر. بسم اللہ. آگ، ہوا، مٹی، پانی اور 5ویں روح. آئیے میں پھر قرآن پڑھتا ہوں تاکہ کسی ذہن میں یہ نہ جائے شیعوں کا خطیب آیا تھا جوش جذبات میں پڑھے، ثبوت دیا ہی نہیں. کیسے پنجے تنی آدم؟ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ سواد قرآن مجید کا 38واں سورہ. میں آپ کی داد دیکھ کے لمبا نہیں کروں گا. اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. حبیب یاد کرو اس وقت کو جب میں نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، جب سجا لوں، بنا لوں، اس میں روح شامل کروں، پھر کرنا ہے سجدہ. یعنی روح کے بغیر آدم کو سجدہ نہیں، کیونکہ اللہ نہ آگ کو سجدہ کرواتا ہے، نہ ہوا کو کرواتا ہے، نہ مٹی کو کرواتا ہے، نہ پانی کو کرواتا ہے. اللہ نے سجدے کا حکم تب دیا جب اس میں امر آیا. مسلمانوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو ولایت علی کا قائل ہے وہ چپ رہا تو مجھے دکھ رہے گا. آدم کو اس وقت سجدہ ہوا جب اس میں امر آیا، کعبے کو اس وقت ہوا جب علی جیسا اولیا. آئے ہائے، تو جو ہے نا، کیا کہنے، کیا کہنے. اللہ اکبر. بسم اللہ. بسم اللہ. کتنا ٹائم ہوا ہے؟ نہیں پڑھتے ہو کتنا ٹائم؟ مولا آپ کو سلام علیکم. جناب سیدہ
ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجیے محمد پاک. بھائی آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا، کفایہ ہے، نیت کیا کرتے ہو؟ کفایہ کی. اس میں کہتے نماز ہی، بے نماز جنازہ کو قبلہ کہتے تو نماز ہی ہے نا، مگر سجدہ کیوں نہیں؟ کیونکہ سامنے میت پڑا ہے. اللہ کا قانون ہے ڈھانچے کو سجدہ ہوگا نہیں. آئے ہاتھ توجہ نہیں فرمائی. اللہ کا قانون ہے کہ ڈھانچے کو سجدہ نہیں ہوگا. دیکھو میں اتنی محبت سے پڑھ رہا ہوں جتنا میں ہزاروں کے مجمع میں پڑھتا ہوں. ڈھانچے کو سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ امر کو ہوگا. اب امر سمجھ میں آیا؟ چونکہ عنوان میرا امام زمانہ ہے، اور امام زمانہ کا عنوان بھی اصل میں ولایت علی ہے. پتہ نہیں کو اور فرما رہا ہے کہ نہیں. دیکھیے اب ذرا رکیے گا. دیکھتی کون ہے؟ تھوڑا سا بولیے گا، میں داد کے لیے نہیں کہہ رہا، تھوڑی تائید کے لیے. اب انسان دیکھتا کس سے؟ آنکھوں سے، ماشاءاللہ. سنتا کن سے؟ کانوں سے، ماشاءاللہ. اچھا جی، بولتا کس سے؟ زبان سے، ماشاءاللہ. حرکت میں ہاتھ کیا اٹھاتا ہے؟ ہاتھ. چلتا ہے پاؤں سے، بولتا ہے زبان سے، چباتا ہے دانتوں سے، دیکھتا ہے آنکھوں سے، سنتا ہے کان سے. اچھا اسے کہتے ہیں حواس خمسہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ حواس خمسہ. اللہ نے 5 کی 5 طاقتیں سر میں رکھ دی. توجہ فرمائیں. اللہ نے 5 کی 5 طاقتیں سر میں رکھ دی. سر سنتا ہے، سر دیکھتا ہے، سر بولتا ہے، سر چباتا ہے، سر سونگھتا ہے. ہاتھ کٹ جائے بندہ زندہ رہتا ہے، خدا نہ خواستہ ٹانگ کٹ جائے زندہ رہتا ہے. اگر سر نہ رہے زندہ نہیں رہتا. اب پتہ چلا نبی نے کیوں فرمایا تھا، یاری تیری مثال مجھ سے ایسے ہے جیسے سر کی جسم سے ہے. آئے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ یہ ہے ولایت. آئے ہائے، کیا کہنے آپ کو، کیا کہنے آپ کو. حیدری. بلند تر صلوات پڑھیے آل محمد پاک. بسم اللہ. پاک بی بی آپ کو سلامتی دے. آپ نے حق ادا کر دیا سننے کا. ابھی میں نے صرف 12 منٹ پڑھا اور آپ کو ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے پوری مجلس پڑھ دی. اچھا دیکھتی آنکھیں امام زمان ذہن میں رہے، سنتے کان ہے، بولتی زبان ہے. اور اگر میں کہوں کہ یہ غلط ہے تو پہلے بھی میں نے بات غلط کی اور پھر اس پہ جب جواب دیا تو خوش ہو گئے. لیکن علی کے شیعہ اتنے کانفیڈنس ہیں کہ انہیں پتہ ہے ہمارا خطیب غلط بات نہیں کرے گا. وہ پورے یقین سے سن رہے. بھائی آنکھیں نہیں دیکھتی، کان نہیں سنتے، زبان نہیں بولتی، پاؤں نہیں چلتے، ہاتھ نہیں اٹھتے، تو پھر سوال کریں مولانا پھر کون؟ میں بتاتا ہوں. اگر آنکھیں دیکھتی ہیں مردہ کیوں نہیں دیکھتا؟ اگر کان سنتے ہیں مردہ کیوں نہیں سنتا؟ اگر ہاتھ اٹھتا ہے تو مردہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتا؟ اگر پاؤں چلتے ہیں مردہ کیوں نہیں چلتا؟ تو آپ سب کہیں گے قبلہ روح نکل گئی. روح ہوتی تو بولتا، روح ہوتا تو چلتا، روح ہوتی تو سنتا، روح ہوتا تو کھاتا. اس کا مطلب ہے تمہاری ساری طاقت امر کی وجہ سے ہے نا. تو ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئی سعودی عرب کے حرام دودھ پہ پل پل کر میرے امام زمان کا انکار کرنے والے تاریخ کے چہلو. جب 5 فٹ کا بندہ امر کے بغیر زندہ نہیں تو اللہ کی کائنات اولی الامر کے بغیر آئے ہائے کیسے زندہ ہے؟ کیا کہنے؟ نعرہ حیدری. زبان کے ساتھ دل بولا، زمین بولی زمن بولا. اتنی بلند صلوات پڑھ دیجیے علی محمد پاک. بسم اللہ. سیدہ آپ کو سلام. جب آپ کی 5 فٹ کی کائنات امر کے بغیر مکمل نہیں تو اللہ کی کائنات اولی الامر کے بغیر کیسے مکمل ہے؟ اب اس دلیل کو آگے بڑھاتا ہوں پھر قرآن سے انشاءاللہ اس دلیل کو آگے بڑھاتا ہوں. اللہ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے. اچھا کیسی بات ہے؟ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، آیت کا نمبر بھی 12 ہے. پتہ نہیں یہ عقل کے یتیم ہم سے سوال کیوں کرتے ہیں شیعوں کے 12 امام کہاں ہیں؟ قرآن نے تو نمبر بھی بتا دیا. سورہ یاسین ہے، آیت کا نمبر 12 ہے. اللہ فرماتا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم نے ہر چیز کو حصار کر دیا ہے امامت کے ساتھ، یعنی کنٹرولر امامت ہے. آئے خواہ نہیں غور کیا، کنٹرولر امامت ہے. اچھا میری نوجوان پڑھی لکھی نسل، چونکہ آپ انٹرنیٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں، ٹیلی فون زیادہ استعمال کرتے ہیں، دور کے تقاضوں کے ساتھ مثالیں بدلتی ہیں. آپ نے ایک ٹیلی فون لیا، 5 لاکھ کا لے لیا، 10 لاکھ کا لے لیا، 1 لاکھ کا لے لیا.
30,000 کا لے لیا، جتنی جو بھی تھی آپ نے لے لیا، فون سم ڈال دی، کنیکشن آن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ نے اس سے بیٹری نکال دی، اب کریں فون، کریں فون، بیٹری اس کی نکالیں جی۔ ماشاءاللہ میرے بھائی پڑھے لکھے آدمی کہتے مولانا ممکن نہیں حضور، سم تو ہے لیکن کہیں کہ نہیں چلے گا، کمپنی بھی ٹھیک ہے نہیں چلے گا، نمبر بھی جائز کا ہے، ہمارا نمبر بھی جائز کا ہے، اور جاز میں ہے اور حجاز میں ہے، چلائیں فون۔ تو سارے کہیں گے مولانا جب تک آپ اس میں بیٹری نہیں ڈالیں گے یہ آن نہیں ہوگا، آن ہوگا تو نمبر چلے گا نا۔ ابھی تمہیں سمجھ نہیں آیا، ایک چھوٹا سا ٹیلی فون اس میں اس کی بیٹری نہ ہو تو وہ چلنے کے قابل نہیں، اللہ کی کائنات میں اس کا امر نہ ہو کیسے جائے؟ ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا تم امامت کے بغیر اللہ تک نہیں، صلوات پڑھیے، ہائے ہائے محمد۔ اگر اجازت دیں تو میں ایک لفظ حجت کی تعریف کرتا جاؤں، لفظ حجت کی تعریف بتاتا جاؤں، اور میرا یقین کامل ہے جتنے میرے نوجوان تشریف فرمائے، جتنے میری پاکیزہ بیٹیاں تشریف فرمائے، جتنے میرے بزرگان تشریف فرمائے، صبح تک نہ بولے تو میں بی بی کا نوکر ہوں۔ حجت کی تعریف کیا ہے؟ معصوم کسے کہتے ہیں؟ اچھا میں مجلس میں نہیں آیا تھا تو بانی مجلس مجھ سے رابطے میں تھے، قبلہ کہاں پہنچے جی؟ گجرانوالہ سے نکل پڑا، اب کہاں پڑھنا جی؟ کاموں کی۔ اچھا جی اب کہاں؟ جی میں لاہور آ رہا ہوں۔ اچھا حضور کہاں پڑھ گئے؟ ٹول پلازا پہ۔ اب کہاں آگے؟ جی آپ کے چوک میں۔ قبلہ کتنے پہ پہنچے؟ بس 5 منٹ تک نہ میں سامنے تھا نہ یہ سامنے تھے، تو رابطہ کس سے تھا؟ ٹیلی فون کی وجہ سے، پاور آف کمیونیکیشن سے، مواصلات سے۔ جب بھی نہ بولا مجھے دکھ ہوگا، لاہور میں پڑھ رہا ہوں، جو اللہ کا حکم بندوں تک اور بندوں کی دعا اللہ تک پہنچائے اسے معصوم کہتے ہیں۔ آئے ہائے کوئی ہے بولنے والا؟ آئے ہائے اللہ حیدری، مولا آپ کو سلام رکھے۔ ممبر میں بار بار حلال حرام، حلالی حرامی، مجھے یہ گفتگو نہیں آتی، یہ بازاری گفتگو ہے، اس کا ممبر کے ادب سے کوئی تعلق نہیں۔ ممبر ہے قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، ارشاد معصومین کے لیے۔ توجہ فرما رہے ہیں، جو اللہ کا حکم بندوں تک اور بندوں کی دعا اللہ تک پہنچائے وہ معصوم ہوتا ہے۔ اب مسلمانوں تمہارے نصیب کا چکر ہے، یہ وہاں جائیں تو اس جیسے لگتے ہیں، پتہ نہیں کیوں غور کرے، یہ وہاں جائیں تو اس جیسے لگتے ہیں، یہ فرش پر ہوں تو ہم جیسے، لیکن نہ یہ ہم جیسے نہ اس جیسا۔ صلوات پڑھی آل محمد پر۔ میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا ہوں، یہاں ملا پاک محمد کو دیکھے تو کہتے ہیں ہم جیسا ہے، وہاں لوگ پردے میں کسی کو دیکھے تو کہتے ہیں علی اللہ جیسا ہے۔ علی اللہ نہیں ہے لیکن ملا تو جیسا بھی نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ کیا کہنے آپ؟ کیا کہنے؟ بسم اللہ، مولا سلام علیکم۔ علی جیتے رہے میرا بیٹا حیدری۔ اتنی بلند صلوات پڑھ دیجیے علی محمد پر۔ بھائی کوئی لطف آ رہا ہے؟ آگے بڑھوں گا نہیں؟ یہ ہے امر کی طاقت، امر کے بغیر یہ کائنات مکمل نہیں۔ امر ہے روح، امر کیا ہے؟ اور میرا جملہ ضائع گیا تو مجھے قبر تک دکھ رہے گا۔ پوری مجلس سے ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف۔ روح کے کتنے لفظ ہیں؟ 3، رے واو ہے، ٹھیک ہے جی، رے واو ہے۔ روح کا آخری لفظ ہے، حسین کا پہلا لفظ ہے۔ ابھی سارے سمجھے نہیں، سارے سمجھے گا تو انشاءاللہ مجھے کہنے کی ضرورت۔ روح کا آخری لفظ ہے میرے پیارے بھائی، حسین کا پہلا لفظ ہے۔ روح ختم نہیں ہوتی، حسین شروع کہاں سے ہے؟ آئے ہائے، تو جو ہے نا صلوات پڑھیے۔ آئے ہائے، کائنات ساری مل کر امر کی تعریف نہیں کر سکی کہ امر کتنا طاقتور ہے۔ اب یہاں روک رہا ہوں، اللہ نے فرمایا میرے حبیب، یہ خاموشی نہیں توجہ ہے، پہلے آرام سے سنیں، جہاں نتیجہ ہوگا میں بھی جوش میں آؤں گا، پھر انشاءاللہ آپ کی داد بھی جوش ولایت میں آئے گی۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب جب تک آپ زمین پر ہیں نا، کیا کہنے، جب تک آپ اس زمین پر ہیں قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت عذاب نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں،
नाउज़ु बिल्लाह, नकल कुफर कुफर नबाशत। क़यामत को अजाब कहना सबसे बड़ी जहालत है। क़यामत जस्टिस डे है, अल्लाह का कानून है, जिस दिन अल्लाह ने फैसले करने पूरी कायनात के, उस दिन को कहते हैं क़यामत। और यौम क़यामत है, शबे क़यामत नहीं। हाय 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 हाय, नहीं सारे पहुंच। अल्लाह ने यौम क़यामत कहा है, शबे क़यामत नहीं। अब एक जुमला महदी बरहक के शियों की अजमत पर, ये जिन्हें हम झिड़कियां देते हैं, ओए बोल उचाओ, मैं कित्थे आ गया, मेरा मूड बनाओ, ये खिताबत है। मेंबर का हुस्न तबाह कर दी, मेंबर की तमकरत खराब कर दी। अली के शियों को झिड़कियां ना दिया करो। अली का शिया होने की मन्नत तो इब्राहिम ने मानी थी। हाय हाय, नहीं गौर किया? इतनी बड़ी इज्जत वाला लफ्ज़ है, हम मुहिब्बे अली हैं। जुमला सुनिएगा, क़यामत की जितनी निशानियां ना, उनमें 2-3 निशानियां बता रहा हूं। जुमा का दिन होगा, 10 मुहर्रम होगी। भाई ऐसे तकरीरों पे लोग बोलते कम है, मगर आपने सुनने की इंतहा कर दी। जुमा का दिन होगा, 10 मुहर्रम होगी। कौन सा जुमा होगा कोई पता नहीं, किस हिजरी की 10 मुहर्रम होगी कोई पता नहीं, मगर यह तय है जुमा का दिन होगा, 10 मुहर्रम होगी और दिन होगा, रात को नहीं आएगी। यौम क़यामत है, शबे क़यामत नहीं। शबे मेराज है, शबे आशूर है, यौम क़यामत है। हाय 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 हाय, शब है मेराज की, शब है आशूर की, यौम है क़यामत। अच्छा, अल्लाह के नबी ने फरमाया 10 मुहर्रम होगी, ये खामोशी नहीं, जुमा का दिन होगा जब क़यामत आएगी। फिर नबी ने जो अगली हदीस फरमाई ना, खुदा की कसम, आज घरों तक फ़ख्र करते जाओगे। जो नहीं किसी मजबूरी से आ सके, मौला उनको भी सलामत रखे। जितने बैठे हो ना, इनाम लेकर जाओ। मेरे लिए दुआ ना करो ना, आज सहरी में अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी आपको और मुझे भी, तो मैं बीबी का नौकर ही नहीं। अगली हदीस सुने, नबी ने फरमाया जुमा का दिन होगा, 10 मुहर्रम होगी। फिर नबी ने फरमाया जो जिस हालत में होगा ना, क़यामत के रोज़ उसी हालत में उठेगा। हाय हाय, कोई है बोलने वाला? जुमे का दिन होगा, 10 मुहर्रम होगी, जो कर रहे होगे, अगर क़यामत आ गई उसी हालत में उठोगे। जो शराब पी रहा होगा, शराब पीते उठेगा। जो सूद खा रहा होगा, सूद खाते उठेगा। जो कत्ल कर रहा होगा, कत्ल करते उठेगा। जो नमाज पढ़ रहा होगा, वो नमाज पढ़ते उठेगा। मुसलमानों, मुझे तुम्हारी खबर नहीं कि तुम 10 मुहर्रम को क्या कर रहे होगे, मुझे तो शियों का पता है। कोई नोहा पढ़ रहा होगा, हाय 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 हाय, कोई मातम कर रहा, क्या कहने, क्या कहने। आहा आहा, मौला सावर क्या कह रहे हैं आप? हो गया ना फैसला। कोई मुहर्रम पढ़ रहा होगा, कोई मजलिस पढ़ रहा होगा, कोई मजलिस सुन रहा होगा, कोई नमाज पढ़ रहा होगा, कोई जंजीर जनी कर रहा होगा, कोई अलम उठा रहा होगा, कोई तकीबात पढ़ रहा होगा, कोई सुलझना थाम के चल रहा होगा। मुझे तुम्हारा पता नहीं तुम क्या कर रहे होगे। कौन क्रिकेट खेल रहा होगा, कौन मरी की छुट्टियां मनाने जा रहा होगा। हमें इतना पता है, जब हाथ में गाजी का अलम होगा, क़यामत आ जाएगी। फिर जिब्रील भी कहेगा रास्ता दो, लब्बैक या हुसैन। हाय हाय हाय, तो जो है ना दलील के साथ, बस मौला सलामत, मौला आपको सलामत। आखिरी फजाइल के बिस्मिल्लाह, बस आखिरी जुमला फजाइल का, चूंकि मुझे मजलिस को इख्तिताम पसीर कर रहे हैं। जनाब अब्बास का लमान है जी, अच्छा मौला कायनात का जी, ठीक हो गया। बस आखिरी जुमला तो जो फरमा रहे हैं। अब मेरे अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने मेरे नबी को फरमाया, मोहम्मद जब तक आप ज़मीन पे हैं क़यामत नहीं आएगी, जब तक तेरा आखिरी बेटा नहीं आ जाता। अब मुझे बताओ मुसलमानों, सरकार अहमद मुश्तबा ज़ाहिरी तौर पर 11 हिजरी को अपने अल्लाह के पास चले गए, क़यामत क्यों नहीं आई? भैया आप कहेंगे मौलाना जब तक आप मजलिस पढ़ रहे हैं ये कैमरा जारी रहेगा। इधर मजलिस ख़त्म की, कैमरा ख़त्म, दरी उठा ली गई, मिंबर हटा दिया गया, लाइट ऑफ कर दी गई, क्योंकि मकसद ख़त्म हो गया। अब कायनात का मकसद है वजूद मोहम्मद। हाय हाय यार, बोलो तो सही थोड़ा। कायनात का मकसद है वजूद मुस्तफ़ा। अगर कोई मुस्तफ़ा है ही नहीं तो फिर ये कायनात क्यों बाकी है? मेरे नबी गए, अली मुस्तफ़ा बन गए।
علی گئے حسن آ گئے، حسن گئے حسین آ گئے، حسین گئے سجاد محمد، سجاد گئے باقر محمد، جعفر گئے محمد، صادق محمد، رضا محمد، تقی محمد، نقی محمد، عسکری محمد، عباس شعبان۔ توجہ، 14 شعبان سے لے کر تا امام زمانہ احمد تک قیامت لانا، اس امر کی دلیل ہے کہ قائم کی وجہ سے قیامت کیا۔ آئے ہائے آئے ہائے، مولا سلامت، بسم اللہ، اتنی بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد، بس تھوڑا پانا دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند اور صلوات، بس فضائل میں میرا حصہ ہوگا۔ 2 بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، نمازی نہیں، شہید محسن نقوی کے اللہ درجات بلند فرمائے، اللہ میرے بچوں کی محنت کو قبول فرمائے۔ 2 بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، قرآن لہو میں تر دیکھا، ایک کوفہ میں ایک کربل میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ جتنی میری مخدرات تشریف فرما ہیں، جتنی میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، میری بچیوں رونا ضرور مگر سر سے چادر نہ اترے۔ جتنے علی کے پاکیزہ شیعہ بیٹھے ہو، جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ۔ ساری دنیا شراب پیے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، شرابیوں کے بیٹے شرابی ہوتے ہیں۔ کبھی تم شراب نہ پینا، اس شراب کی وجہ سے ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، بیٹی شام کے بازار میں 72 گھنٹے کھڑی رہی۔ تابوت آنا ہے میرے امیر کائنات مولا کا، ہوتی رہی آذانیں، شہید ہو گیا علی اکبر، ہوتے رہیں گے سجدے، شہید ہو گیا عالیہ کا پاک بابا۔ میرے مولا نے 18 رمضان کی افطاری بڑی جلدی جلدی اپنی اس بیٹی کے ہاں افطار کیا۔ میں بیویوں کا نام نہیں لیتا، جب تک زندگی ہے نہیں لوں گا، کبھی لیتا تھا بیوی سے معافی مانگی ہے، کبھی بیویوں کے نام نہیں لوں گا۔ کوئی روئے بسم اللہ، کوئی نہ روئے بسم اللہ۔ مجھے ڈر لگتا ہے باوظفر اجاز جو لیتے ہیں ان پر میرا فتویٰ کوئی نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی ذمہ داری دے رہا ہوں۔ عزادارو، میری بیٹی ہو جتنی پردے میں بیٹھی ہو، دعا کرو دعا کرو۔ میں جھولی اٹھاتا ہوں، پروردگار عید سے پہلے کوئی بیٹی یتیم نہ ہو جائے، میرے پاک اللہ عید سے پہلے کوئی بیٹی یتیم نہ ہو جائے۔ مسلمانوں، آج 24 رمضان ہے، ٹھیک 5 یا 6 دن کے بعد عید کا سورج طلوع ہوگا۔ تمہاری بیٹیاں سرخ چوڑیاں پہنے گی، سرخ جوڑے پہنے گی۔ لاہور کی بیٹیاں کالے کپڑے پہن کر لاہور کی ملکہ کے دربار میں جا کے کہیں گی، علی کی بیٹی تیرے بابا کا بڑا ارمان ہے، 2 عیدیں آئی ہیں مسلمانوں، دونوں عیدوں پر تم نے علی کی بیٹیوں کو خوش نہیں ہونے دیا۔ آئے ہائے، ایک عید پر علی کی بیٹیاں یتیم ہو گئی، ایک عید پر لاہور والی علی کی شہزادی بے اولاد ہو گئی۔ اللہ تمہاری ہائے کو قبول کرے۔ ہاں میرا بیٹا دانش، میں کبھی زبردستی نہیں کرتا، یہ مسائب فن نہیں ہے، یہ میری بیوی کی عطا ہے۔ میرے پاس 5 منٹ بچے ہیں، انشاءاللہ تعالی میری مخدومہ نے چاہا 5 منٹ میں معراج ہو جائے گی مسائب کی۔ اللہ میرے ان بچوں کو بھی سلامت رکھے، کیمرہ مینوں کو، وہ میرے بچے رو رہے ہیں، ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں۔ علی کے شیعہ ہے نا، آپ سلامت رہیے۔ بی بی نے 3 چیزیں بابا کے سامنے افطار کے لیے رکھی، کھجور رکھی، نمک رکھا، شربت رکھا۔ بعض روایات میں ہے دودھ، بعض روایات میں ہے شربت، چلو میں شربت کہہ لیتا ہوں۔ نمک سے میرے مولا نے روزہ افطار کیا۔ عزادارو، ایک کھجور اٹھائی، بی بی نے ٹھنڈا شربت اٹھایا اور رو کے کہا، بابا او میرا کریم بابا، او میرا روزہ دار بابا۔ بابا بڑی شوق سے بیٹی نے شربت بنایا، بابا تناول فرمائیے۔ جس بندے کی اب تک ہائے نہیں نکلی، علی کی آنکھیں ایسے برسی دانش بیٹا جیسے ساون کے بادل ہوتے ہیں۔ علی رو کے کہتے ہیں، بیٹا رکھ دے، یہ کسی مہمان کے لیے ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ خدا لعنت کرے اس ملعون پر جو امام حسین کی مجلس میں کرائے کے لوگ لائے رونے کے لیے۔ غیروں نے دل دکھایا ہے، تم نہ دکھاؤ، تمہیں نہیں پتا اس عزاداری پہ کتنا خرچ ہوا ہے۔ کربلا سے لے کے شام تک 36 شہروں میں تمہارا بیمار مولا، ہاتھوں میں رسیاں، گلے میں ٹاؤ، 4 سال کی بہن
جزاک اللہ مولا آپ کی ہائے قبول کرے. اسی طرح روتے آنا. علی مسجد میں پہنچے, میں نے پڑھ دیا تو انہیں سن لیا. پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ, نہیں اس سے پہلے ایک جملہ پڑھوں. میرے مولا مسجد میں پہنچے, تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ بلند کیے. میرے مولا کی آواز آئی اللہ اکبر. میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا. مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. بتاؤ میرے بچوں, کسی بیٹی کو پتہ ہو کہ فجر کی آذان کے بعد میرا بابا چلا جائے گا, وہ بیٹیاں مر جاتی ہیں, پھر بیٹیاں فاطمہ کی ہوں, بابا علی جیسا ہو, آئے کر لینا میرے بچوں. علی نے پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کیا, ملعون آگے بڑھا, ظاہر میں بجھی تلوار. میری طرح دیکھنے میں جنازے کا اعلان کروں گا. اس نے تلوار ماری, تلوار سے امامہ کٹا, سر زخمی ہوا, کٹا ہوا امامہ اور سر علی کا حسین کی گودی میں آیا. حسین نے بابا کو امامہ باندھا. میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا. علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماتھا چھوما نا, بس آخری جملے. بیٹا جب میں کہوں گا اعلان کروں گا تو تابوت لانا. ماتھا چھوم کے کہا بابا, یہ خاموشی نہیں ہے. نا بابا بابا درد ہو رہی ہے. نہیں میرے شہزادے, میں شیر کا بھتیجا ہوں اور میں صدقے جاؤں, خود شیر خدا ہوں, میرا بیٹا عباس شیر ہے, تو بابا پھر رو کیوں پڑے؟ کہا بیٹا مجھے صرف ایک ضرب لگی ہے. جسے سمجھ آئے ہائی کرے, جو امیر بن کے بیٹھا اسے نہیں پتا. مجھے صرف ایک ضرب لگی ہے, تو نے امامہ باندھ لیا. جب 10 محرم کو دوڑتے ہوئے کھوڑے سے میرا حسین تو گرے گا, اللہ جانے. صدق اللہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے, غم حسین کے علاوہ. جس کے ہاتھ کھلے ہیں سینے پہ مار کے کہو آئے عالیہ کا بابا, آئے حسن کا بابا. بس آخری جملہ, اسی پہ آ جائے گا جنازہ. آیت اللہ ہاشم بہرانی. میں اعلان کرتا ہوں بیٹا, بس 1 منٹ, صرف 1 منٹ دے دو. آیت اللہ ہاشم بہرانی بہت بڑے عالم دین ہیں. نجف میں مسجد کوفہ میں علی کی شہادت پڑھ رہے تھے. دانش بیٹا, ایک مومن کھڑا ہوا, جس بندے نے برداشت کر لیا بہت بڑے دل والا ہوگا. اس نے کہا قبلہ ایک سوال ہے. آیت اللہ صاحب فرماتے ہیں بولو. اس نے کہا قبلہ علی کو ایک ضرب کیوں لگی؟ جسے سمجھ آگئے نا گھروں تک روتا جائے گا. اللہ مولا میرے بھائی کو سلام رکھے, اللہ ان کی بیٹی کا پردہ سامنے رکھے. کیسے میری بیٹیاں رو رہی ہیں. کہ علی کو ایک ضرب کیوں لگی, حسین کو 13 ضربیں کیوں؟ سن لو گے جملہ. ہاشم بہرانی نے امامہ اتارا, خاک ڈال کے کہا علی کے قاتل کو پتا تھا پیچھے 18 بیٹے کھڑے ہیں. حسین کے قاتل کو پتا تھا اس کا اکبر مارا گیا, عباس مارا گیا, اس لیے تسلی کے ساتھ ضربیں مارتا رہا. بیٹی رو کے کہتی رہی او نائمہ. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. فاطمہ کے شوہر عالیہ کے بابا علی کو مسلمانوں نے زہر والی تلوار مار کر شہید کر دیا. آج اس کا جنازہ ٹاؤن شپ کے کاشیانہ پاس میں ماتم کرتے رہو. یہ اس کا جنازہ ہے جس کی بیٹیاں عید کے روز رو رو کے کہتی رہی بابا بیٹیوں کو عیدی دے دے. جزاک اللہ.